سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار ان عظیم نیک اور فرما بردار خواتین میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے صرف اسلامی تاریخ ہی نہیں بنائی بلکہ ان کے بارے میں قرآن نازل ہوا جو قیامت تک سنا اور سنایا جاتا رہے گا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار نے اسلامی احکام کو وضع کیا اور متعدد اصول و قواعد کی بنیاد رکھی۔ آپ کے کردار نے متعدد ان تشریعات کو مسنون قرار دیا کہ جنہوں نے زندگی کی حرکت کو محفوظ بنایا اور انسانیت کی ان امور کی طرف رہنمائی کی کہ جن پر ان کی زندگیوں کے عام اور خاص معاملات ہونے چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی عظیم خاتون زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے زندگی کے حالات و واقعات پر روشنی ڈالیں گے اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا ایک زبردست اور دلچسپ واقعہ بھی بیان کریں گے۔ تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم اور معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں، سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آج کی اس قیمتی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن صرف آپ ہی تھیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بعثت نبوی سے 5 برس قبل اس وقت پیدا ہوئی کہ جب قریش مکہ کعبہ کی تعمیر نو کر رہے تھے۔ اس لحاظ سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 سال چھوٹی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا جو مشہور صحابی رسول سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں اور خود بھی صحابیہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا مہاجرات مدینہ میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کا نکاح سیدنا خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا جو کہ ذوالحجرتین صحابی ہیں، یعنی کہ انہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں طرف ہجرت کی تھی۔ انہوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی جانب کی۔ جب مسلمانوں پر قریش مکہ کے مظالم بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ ان میں سیدنا خنیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد مکہ کی محبت میں سیدنا خنیس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ واپس آ گئے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی اجازت ملی تو سیدنا خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن اب وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھیں۔ یہاں ان کی زندگی ایمان و عمل کے سائے تلے ایک دوسرے کی رفاقت میں احسن انداز سے گزرنے لگی۔ 2 ہجری میں کفر اور اسلام کے درمیان جنگ بدر کی صورت میں ایک بڑا معرکہ برپا ہوا تو اس میں سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ وہ اس جنگ میں بہادری اور جواں مردی سے لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوئے اور بدر سے واپسی پر چند دن زندہ رہے اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کا تمغہ سینے پر سجائے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں۔ ابھی وہ اپنی زندگی کی 18 بہاریں ہی دیکھ پائی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیٹی کے بیوہ ہو جانے کا بے حد غم تھا اور جب آپ اپنی جوان بیٹی کا افسردہ چہرہ دیکھتے تو مارے غم کے اور بھی نڈھال ہو جاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا غم ختم کرنے کے لیے ان کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ ان کا احساس محرومی ختم ہو جائے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نیک بیٹی کے لیے ایک نیک خاوند کی تلاش شروع کر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو بخاری شریف کی حدیث نمبر 4005 میں بیان کیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ عدت گزرنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، کیونکہ بدر کے موقع پر ان کی اہلیہ، ان کی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی پیشکش کی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غور کرنے کے لیے کچھ دن کی مہلت مانگ لی، اور پھر جلد ہی یہ عذر پیش کر دیا کہ ابھی میرا نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی پیشکش کی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار فرما لی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان دونوں حضرات کے ایسے جواب سے رنجیدگی اور ملال ہوا۔ تاریخ طبری میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں حضرات یعنی کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اعراض کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کی، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ عنقریب حفصہ کے ساتھ وہ نکاح کرے گا جو عثمان سے بھی بہتر ہے، اور عثمان اس سے نکاح کرے گا جو حفصہ سے بھی بہتر ہے رضی اللہ عنہم۔ شاید اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نہیں سمجھے تھے، چنانچہ 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تعامل اپنی لخت جگر کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ یہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق کہ حفصہ کے ساتھ وہ نکاح کرے گا جو عثمان سے بھی بہتر ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق تھا کہ عثمان کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا جو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بہتر ہے۔ جب ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکا، تو ایک دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا، اے عمر، شاید کہ تم مجھ سے ناراض ہو، میں نے اس وقت اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو نکاح میں لینے کا ہے، اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا مناسب نہ تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح نہ فرماتے تو میں ضرور ان کے ساتھ نکاح کر لیتا۔ یوں رب العالمین نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المؤمنین بننے کا شرف نصیب فرمایا، تاکہ آپ براہ راست انوار نبوت سے رشد و ہدایت اور علم و عمل کی روشنی حاصل کریں، کہ جس کی برکت سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بارگاہ الہی سے بے پناہ علم و عقل، ذکاوت و فطانت اور عبادت و اطاعت کی توفیق نصیب ہوئی، اور جس سے خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوئیں، جبکہ خود سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ اور اب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نظروں میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و توقیر پہلے سے بھی کئی زیادہ ہونے لگی،
کیونکہ اب ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصاہرت کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ یہ رشتہ داری قائم کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بے پناہ عزت دی اور خود سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غموں کا ازالہ فرمایا، ان کی ہجرت اور صبر کا اکرام فرمایا، اور راجح قول کے مطابق یہ نکاح 3 ہجری میں 400 درہم مہر پر ہوا تھا۔ اس وقت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 20 یا 22 سال تھی۔ کیا کسی عورت کے لیے اس سے بڑھ کر بھی کوئی شرف اور اعزاز ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں داخل ہو کر پوری امت کی قیامت تک کے لیے ماں بن جائے، اور اب اسے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار کیا جاتا ہو؟ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنی عدی کے پاس سفارت کا عہدہ بھی تھا۔ دیگر قبائل اس قبیلے کو ثالثی کے لیے منتخب کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی دوسرے قبیلے کو قریش کے ساتھ کوئی سیاسی معاملہ پیش آ جاتا تو بنی عدی کے سردار ہی بحیثیت سفیر سارے کے سارے معاملات کو حل فرمایا کرتے تھے۔ خود سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی قبل از اسلام بحیثیت سفیر لوگوں کے مسائل کو حل فرماتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس گھر میں جرت، بہادری اور شجاعت کا پہلے سے بسیرا تھا، اس لیے مزاج میں بے خوفی کا پیدا ہونا فطرتی تقاضا تھا۔ اس کے علاوہ یہ گھر مکہ کے ان گنے چنے گھروں میں شمار ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے آپ نے بھی بچپن میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ مزید اخلاقی تربیت آپ کے والد گرامی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 5 حدیثیں صحیح بخاری شریف میں مذکور ہیں اور باقی احادیث دوسری کتب میں درج ہیں۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ اور تابعین ان کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی بہت مشہور ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہی دنوں میں اسلام قبول کیا تھا جب آپ کے والد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرمایا تھا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک لگ بھگ 10 سال تھی۔ ام المؤمنین زوجہ رسول سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قدر و منزلت اور مقبولیت و محبوبیت کا اندازہ کرنے کے لیے یہی ایک واقعہ کافی ہے، جو کہ حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ کسی موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک طلاق دے دی۔ اس پر آپ بے حد روئیں اور آپ کے والد ماجد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی بے حد روئے۔ اگلے دن سیدنا جبریل علیہ السلام یہ پیغام الہی لے کر نازل ہوئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حفصہ سے رجوع کر لیجئے کہ وہ بڑی روزہ رکھنے والی اور بہت زیادہ نماز پڑھنے والی ہیں اور جنت میں بھی یہ آپ کی بیوی ہیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار کے بارے میں یہ بشارت اور شہادت، سچی شہادت وحی کے امین جناب جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اتری ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر محقق اور پختہ شہادت اور کس کی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رب تعالیٰ کی نصیحتوں کو خوب یاد کیا، قرآن کریم کے آداب کے ساتھ خود کو آراستہ کیا۔ آپ اہتمام کے ساتھ اور پورے غور و تدبر اور گہرے فہم و تامل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتی تھیں۔ اسی تدبر و اہتمام کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ آپ نے اپنے والد ماجد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم کے اہتمام کی طرف متوجہ کیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ہی
خلافت صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کا ایک مکمل مرتب نسخہ تیار کیا جو اس دور کے مطابق تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت چھوڑا تھا۔ بے شک یہ فضیلت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہی جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی کہ یہ نسخہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس محفوظ رہے گا۔ بلا شبہ یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبردست فضیلت ہے کہ مصحف شریف کے پہلے مرتب نسخہ کی حفاظت و صیانت کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتخاب فرمایا تھا، جس کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ دن رات ایک کر کے لوگوں کے منہوں، ہڈیوں، ٹھیکڑیوں، چمڑوں کے ٹکڑوں اور چھتروں پر سے اکٹھا کیا تھا، اور اس قدر دقت و مشقت اس لیے اٹھانا پڑی کیونکہ جمع قرآن کے اس نازک وقت میں اکثر قرۂ کرام وفات پا چکے تھے۔ بہرحال یہ نسخہ تیار ہو گیا اور یہ نہایت قیمتی امانت دور عثمانی تک سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محفوظ رہی، اور جب اس کی ضرورت پڑی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ وہ نسخہ آپ سے منگوا لیا جائے تاکہ اس کو سامنے رکھ کر متعدد اور نسخے تیار کیے جا سکیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نسخہ لیتے ہوئے آپ کو اس بات کا حلف دیا کہ وہ یہ نسخہ آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وہ نسخہ بھیج دیا۔ جب متعدد نسخے تیار کر لیے گئے اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس مصحف کے ساتھ ان کا موازنہ کر لیا گیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ آپ کو واپس بھجوا دیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ نسخہ پا کر بے حد خوش ہوئیں۔ معزز ناظرین و سامعین، ذرا اس بات کا تصور تو کریں کہ یہ امانت کس قدر قیمتی تھی کہ روئے زمین پر اس وقت قرآن کریم کا مکمل مرتب اور مدون نسخہ صرف اور صرف ایک ہی تھا جو ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محفوظ تھا۔ یہ کس قدر عظیم شرف اور فضیلت کی بات تھی کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عظیم امانت کی حفاظت کا حق ادا کیا۔ اور نہایت لطف کی بات تو یہ ہے کہ اس نسخہ کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی حفاظت کی کہ وہ نسخہ آج تک محفوظ چلا آتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ ہے وہ ذکر جمیل جو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جب جب بھی قرآن کریم کی آفاقیت اور ابدیت کا ذکر آئے گا، ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا ذکر بھی ساتھ ہوتا رہے گا، اور جب بھی دور صدیقی عثمانی میں جمع قرآن کی یادیں تازہ ہوتی جائیں گی، امت مسلمہ کی اس عظیم ماں کا ذکر بھی تازہ ہوتا رہے گا۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر و شغل، نماز روزہ، عبادت و اطاعت اور جہد و ریاضت سے بھرپور اور معمور زندگی گزار کر عہد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں 45 ہجری ماہ شعبان میں دائم اجل کو لبیک کہہ گئیں۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ مدینہ منورہ جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات کے پہلو میں مدفون ہوئیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا ہے، اور ان کے ذکر خیر کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا کسی عظیم سعادت سے کم نہیں ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے جتنا آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے آپ اتنا ہی اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے اور آپ کا اس نیک کام میں حصہ شامل ہو سکے۔ اور اگر آپ اسی طرح کی علمی اور معلوماتی اسلامی اور تاریخی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل با مقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو ملیں گے اگلی ایک اور قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔